السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تذکرہ چل رہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور گفتگو یہاں تک پہنچی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر اعتبار سے اپنی قوم کو توحید کی طرف بلایا، انہیں گناہوں سے، شرک اور کفر سے دور رہنے کی تلقین کی، لیکن قوم کے لوگ نہیں مانے۔ معمولی سی تعداد کو چھوڑ کر کے اکثر لوگوں نے آپ کی بات کا انکار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات کہی، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح اب بس بہت ہو گیا، بحث و تکرار، جھگڑے بہت ہو گئے، فاتنا بما تعدنا، جاؤ جس بات کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، جس عذاب کے بارے میں تم ہمیں ڈراتے ہو، جاؤ وہ عذاب لے آؤ ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی یہ ہٹ دھرمی دیکھا تو اللہ سے شکایتیں کی، اللہ کے سامنے فریاد کیا۔ اور آپ ان الفاظ پر اگر غور کریں، سورہ نوح کی آخری آیتیں، آخری رکوع آپ پڑھیں، اگر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا رب انہم عصونی، اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی کی، واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور ایسے لوگوں کی بات ان لوگوں نے مانا ہے کہ جن کی باتیں مان کر ان کا مال بھی نقصان اور ان کی اولاد کا بھی نقصان، ومکروا مکرا کبارا، اور ان لوگوں نے بڑی لمبی لمبی سازشیں کی، وقالو، اور آپس میں کہا لا تذرن آلہتکم، نوح کی بات میں نہیں آنا، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو نہ چھوڑنا، وقد اضلوا کثیرا، اور ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ تو کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے؟ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے اللہ ان کے گناہوں، ان کی خطاؤں، ان کی گمراہی کی وجہ سے اے اللہ تو ان کی گمراہی کو اور بڑھا دے، مما خطیئاتہم، اللہ کہتے ہیں پھر اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے ایک اور بد دعا کی، کیا کہا؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو بھی چلتا پھرتا زمین پر نہ چھوڑنا۔ 950 سال ستایا ہے، اب جا کر کے بد دعا کر رہے ہیں نوح علیہ السلام، کہا میرے رب زمین پر کسی بھی کافر کو چلتا پھرتا نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، دو وجہ نمبر ایک، اگر تو نے ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا کہ تیرے دوسرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور دوسری وجہ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان کے گھر میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی گنہگار اور نافرمان پیدا ہوگی، وہ بھی کافر پیدا ہو، اس لیے اللہ سب کو مٹا دے، ختم کر دے۔ اور ایمان والوں کے لیے دعا کیا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، ولی والدی، میرے ماں باپ کو معاف فرما، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے میرے رب تو مجھے اور تمام مومن مردوں کو، عورتوں کو، جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے، اے اللہ سب کو معاف فرما۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کیا قوم کے خلاف، اور اپنے لوگوں کے تعلق سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے دعائیں کیا۔ اور نوح علیہ السلام نے ایک بات قوم کے سامنے رکھی، کیا کہا؟ انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، کہ میری قوم کے لوگوں مجھ سے عذاب مانگ رہے ہو، اللہ جب چاہے گا عذاب تمہارے پاس آئے گا، وما انتم بمعجزین، اور پھر تم اس عذاب سے بھاگ نہیں پاؤ گے، پیچھے نہیں ہٹ پاؤ گے، وہ عذاب آئے گا تو تمہیں لپیٹ اور چپیٹ میں اپنی لے لے گا، تم برباد ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، اور پھر اس وقت اگر میں نصیحت بھی کروں، میری نصیحت کا تمہاری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ بات ہوگی۔ نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنی قوم کے لوگوں کے درمیان رکھ دی۔ اب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، کیا آتی ہے وحی؟
लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन, ऐ नूह अब आपकी कौम में से कोई भी ईमान नहीं लाने वाला, बस जितने लोग ईमान लाए हैं उतने ही आपके ऊपर ईमान लाएंगे, उसके अलावा कोई आप पर ईमान लाने वाला नहीं। फला तबतइस बिमा कानू यफअलून, लिहाजा अब कौम के लोग क्या कर रहे हैं, ऐ नूह अब आप उसके ताल्लुक से परेशान ना हो, अफसुर्दा ना हो, गम में ना मुब्तला हो, और एक काम कीजिए, वस्नइल फुल्क बिअयुनिना, अल्लाह ने कहा आप कश्ती तैयार कीजिए। अल्लाह ने कहा वस्नइल फुल्क, कश्ती तैयार कीजिए, बिअयुनिना हमारी निगरानी में, ववहीना और हमारी वही की रोशनी में, और आगे अल्लाह ने कहा वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, जालिमों के सिलसिले में मुझसे कोई बात न करना, कोई सवाल न करना। और अल्लाह ने अजाब की शक्ल भी बताई, इन्नहुम मुग़रक़ून, इन्हें क्या कर दिया जाएगा, डुबा के मारा जाएगा, इनको पानी में डुबा करके मारा जाएगा। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह ने दो बात, बिअयुनिना हमारी निगरानी में, ववहीना और जैसा हम कहें वैसी कश्ती आप बनाइए। अब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाया। बाज़ उलमा ने यह बात जिक्र किया है कि नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई उसके लिए पेड़ पहले से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से वो दरख्त लगाया। वो दरख्त लगाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको काटा और उससे जो है लकड़ियां बनाना शुरू किया, निकालना शुरू किया। अब जो कश्ती तैयार की, इमाम सौरी रहमहुल्लाह कहते हैं कश्ती की लंबाई 80 हाथ थी, 80 हाथ कश्ती की लंबाई, और साथ ही साथ इमाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि लंबाई जो थी उसकी 1200 हाथ थी, उसकी लंबाई 1200 हाथ और चौड़ाई 600 हाथ, और साथ एक कौल यह है कि उसकी लंबाई 2000 हाथ थी और चौड़ाई 100 हाथ थी। और तमाम लोगों ने जो ये बात कही है, सबकी राय में उसकी हाइट जो थी वो 30 हाथ की थी, 30 हाथ की हाइट थी, और उसमें 3 फ्लोर बनाया था हजरत नूह अलैहिस्सलाम, 3 फ्लोर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हर एक मंजिल के बीच में 10 हाथ का फासला था। सबसे निचली वाली मंजिल पर जानवरों को रखा गया, बीच वाली मंजिल पर इंसानों को रखा गया, और ऊपर वाली मंजिल को परिंदों के लिए खास कर दिया गया। इस तरीके से तकसीम कर दी गई। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना जब शुरू किया, अल्लाह कहते वयस्नउल फुल्क, कश्ती बना रहे, कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमी, जब कौम के सरदार वहां से गुजरते तो मजाक उड़ाते थे, सखिरू मिन, मजाक उड़ाते थे, क्या कहते थे, अब तो ये पहले नबी था, रसूल था, अब बढ़ई हो गया है, कारपेंटर हो गया है, मजाक। क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आएगा, पासा पलटेगा, बाजी पलटेगी, दाव घूमेगा, हमारा भी दौर आएगा, हमारा भी दौर आएगा। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अल्लाह इस जिंदगी के अंदर उरूज व ज़वाल को उलटता पलटता रहता है, आज किसी का दौर है, कल किसी का दौर है। ये दुनिया हमेशा के लिए किसी एक के एक हाथ में नहीं रहने वाली। अल्लाह ताला किसी एक को हमेशा के लिए हाकिम नहीं बनाने वाला। नमरूद जैसा जालिम व जाबिर बादशाह पूरी दुनिया पर हुकूमत किया उसने, उसको ये लगने लगा था मैं दुनिया पर बादशाहत कर रहा हूं, मैं ही माबूद हूं। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने कह उठा कि मैं भी माबूद हूं, मैं रब हूं, तुम किसको छोड़कर मेरे अलावा जो है रब मान बैठे हो। बहरहाल वो दूसरा किस्सा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाना शुरू किया, कौम के लोगों ने मजाक उड़ाया, नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया हमारा भी दौर आएगा, फसौफ तअलम। नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से, बाज दफा बेवकूफों की बेवकूफी का जवाब उनके अंदाज में नहीं दिया जाता, खामोशी के साथ दिया जाता है, नरमी के साथ दिया जाता है, बस एक जुमला कह करके आप अपने जो है रास्ते निकल जाए। अल्लाह ने कहा वइदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, हर ऐरे गहरे के मुंह नहीं लगा करते, हर ऐरे गहरे से बातचीत नहीं किया करते, हर इंसान आपकी बात के लायक नहीं होता। अल्लाह ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों के इस बात के जवाब में कहा कि आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, दौर पलटेगा, फसौफ तअलमून, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा, मन यातीहि अज़ाबुन युख़ज़ी व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम, कि किसके पास अजाब आएगा, कौन रुसवा होगा
اور کس کی زندگی میں ٹھہرنے والا عذاب آ کر کے داخل ہو جائے گا. حتی اذا جاء امرنا، یہ سلسلہ چلتا رہا. نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے اور نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کیا انہوں نے، یہاں تک کہ کشتی بن کر کے تیار ہو گئی. کشتی بن کر کے تیار ہو گئی اور اللہ کہتے حتی اذا جاء امرنا، عذاب کا دن بھی آ گیا. وفارت التنور، اور تنور پھٹ پڑا. تنور پھٹ پڑا. بعض علماء نے یہاں تنور کا مطلب جس کو بھٹی جس میں آگ لگائی جاتی، بعض علماء نے کہا اتنا پانی زمین سے نکلا کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق وہ جگہ جہاں آگ ہوتی ہے تنور، وہاں سے بھی پانی ابل پڑا. اللہ کا حکم ہے. قل نحمل فیہا، جب پانی نکلنا شروع ہوا، بڑھنا شروع ہوا، اللہ نے نوح علیہ السلام سے کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، اے نوح آپ ہر جاندار کا جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیجیے. وَأَهْلَكَ، اور آپ اپنے لوگوں کو بھی سوار کر لیجیے. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، جو آپ کے اوپر ایمان لایا ہے، آپ کے اپنے گھر والے، ان کو سب کو سوار کر لیجیے. وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اللہ کہتے ہیں نوح علیہ السلام پر بس تھوڑے سے لوگ ایمان لائے، تعداد نہیں بتائی اللہ کا قلیل، بہت کم تعداد ایمان لائی، سارے لوگ سوار ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اور یہ دعا پڑھو بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی اس کا ٹھہرنا بھی سب اللہ کے حکم سے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کی تعداد کتنی تھی، ان کے ساتھ جو لوگ سوار ہوئے ان کی تعداد کتنی تھی. اس حوالے سے آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں عورتوں سمیت صرف 80 افراد مسلمان ہوئے تھے 950 سال میں. حضرت کعب کہتے ہیں 72 افراد، اور بعض لوگوں نے تو 10 کی تعداد بھی بچائی. اتنے کم لوگ مسلمان ہوئے تھے. نوح علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی مر گئی تھی، حالانکہ مسلمان نہیں تھی، اس عذاب کا شکار نہیں ہوئی لیکن پہلے ہی مر گئی. 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافس اور یام. حام، سام، یام اور یافس، یہ 4 بیٹے تھے. 3 بیٹے مسلمان ہوئے اور ایک بیٹا جس کا نام یام تھا، جسے کنعان کہا جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں. چاروں کی بیویاں بھی مسلمان ہو گئی. اس طریقے سے نوح علیہ السلام کا گھرانہ آپ کے ساتھ سوار ہو گیا. آپ کا ایک بیٹا اور آپ کی ایک بیوی مسلمان نہیں ہوئی، ایمان نہیں لائی. اب کشتی چل نکلی. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اب آپ تصور کریں کشتی کتنی بڑی ہوگی، اللہ کے حکم سے چلنے لگی. تو جب موجوں کے درمیان سے چل رہی تھی، اللہ کہتے ہیں دیکھنے والے کو ایسا لگتا جیسے پہاڑ. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرح نظر آتی. اب آپ دیکھیے آسمان سے بھی پانی نازل ہونا شروع ہوا، زمین سے پانی نکل رہا تھا. پانی بڑھتے 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 کتنی تعداد میں پانی پہنچا. حضرت نوح علیہ السلام کے لوگوں پر عذاب آنے والا. اللہ کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. لوگ کہتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ پہاڑوں کے اوپر تک پانی پہنچ گیا تھا. اتنا پانی پہاڑوں کے اوپر تک. اسی دوران جبکہ پانی آسمان سے نازل ہو رہا ہے، زمین سے بھی نکل رہا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پانی آسمان سے بھی آ رہا ہو زمین سے بھی نکل رہا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کا حکم آتا ہے کوئی چیز، کسی چیز کا اختیار باقی نہیں رہتا. بڑی بڑی چیزیں تباہ ہو جاتی. آسمان سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی. اللہ کہتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ. اب یہ مرحلہ ہے جو جذباتی مرحلہ، جو جذباتی مرحلہ. موجوں کے درمیان سے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ. بھٹک رہا تھا، یہاں وہاں گھوم رہا ہے. موج کے تھپیڑے اسے ادھر سے ادھر پلٹا رہے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے شفقت پدری، ایک باپ کی جو محبت ہوتی ہے، اس محبت کا اظہار کیا. کہا یا بنی ارکب معنا. بچے، یا بنیا، بنیا کا بنیا سمجھتے ہیں پیارے بیٹے. اے میرے عزیز، لخت جگر، نور نظر. محبت سے جب بولنا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یا بنیا. لقمان حکیم نے بھی اپنے بچے کو جب نصیحت کی کیا کہا؟ یا بنیا،
سیم جملہ. اب آپ تصور کریں نوح علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، 950 سال تبلیغ کیا ہے، اور آپ کے اپنے گھر کا، آپ کا اپنا بچہ، آپ کا اپنا خون مسلمان نہیں ہوا ہے، اور اللہ کا حکم آیا ہے کہ نوح ساری نافرمان کافر قوم کو ہم ڈبو دیں گے، ڈبا ڈبا کر ماریں گے. لیکن اس حال میں بھی ایک باپ کی محبت ظاہر ہوئی. کہا یا بنیا، اے بچے، ارکب معنا، آ جا ہمارے ساتھ، سوار ہو جا، کشتی میں آ جاؤ. ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھ نہ جا، کافروں کے ساتھ نہ جا. قال سآوی الی جبل، کہنے لگا ابو جان یہ پہاڑ دیکھ رہے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے پناہ دے گا. یعصمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہا بچے یہ کوئی عام پانی نہیں ہے، یہ کوئی عام پانی نہیں ہے کہ زمین سے نکل رہا ہو، کہیں سے بہہ کر کے آ رہا ہو، ندی نالے تالاب نہر کا پانی نہیں ہے. لا عاصم اليوم من امر اللہ، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب سے آج کوئی بچنے والا نہیں. الا من رحم، ہاں جس کو اللہ بچا لے وہی بچے گا. وحال بینہم الموج. اب آپ ایک باپ کے نظریے سے تصور کریں کہ آپ کا اپنا بچہ ہو، آپ کی نگاہوں کے سامنے حادثے کا شکار ہو جائے، ڈوب جائے، سمندر میں بہہ جائے، اس کے اوپر کوئی حادثہ ہو جائے، آپ چاہ کر کے بھی بچا نہ سکیں، آپ کوشش کریں آپ کا بچہ بچ نہ پائے، آپ کی نگاہوں کے سامنے مر جائے. ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا تصور کیا ہوگا؟ پوچھے اس باپ سے جس نے جوان بیٹا کھویا ہو. حضرت نوح علیہ السلام، بیٹے کی بات ہو رہی ہے، باپ اور بیٹے کا مکالمہ چل رہا ہے. وحال بینہم الموج، ایک موج کا ریلا آیا باپ اور بیٹے کی محبت اور گفتگو کے درمیان، وہ آڑ اور رکاوٹ بنا. فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوب گیا. وقیل یا ارض ابلعی، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبا دیا. اب جب سارے لوگ ڈوب گئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ 15 دنوں تک پانی نازل ہوتا رہا، 15 دنوں تک. اور بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. بعض لوگوں نے کہا اگست کا مہینہ، اس کی 13 تاریخ کو طوفان آیا تھا. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ایسے ہی مفسرین کے جماعت کا کہنا ہے کہ پانی زمین پر پہاڑ کی چوٹی سے بھی 15 ہاتھ اونچا ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ ایک بات یہ ہے کہ پانی 80 ہاتھ اونچا ہو گیا. بعض لوگوں نے بات بھی ذکر کی ہے. اور ہر طرف پانی پورا ایک دم برابر، کہیں کم زیادہ نہیں تھا، ہر طرف پانی برابر تھا. ایسے امام مالک کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے میدانی اور پہاڑی تمام علاقوں کو بھر رکھا تھا، یعنی پانی اتنا زیادہ تھا. زمین کے ہر علاقے کا کوئی نہ کوئی نگراں مالک ضرور تھا، لیکن سب نے دیکھا کہ ہمارے علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے، کہیں بھی نکل جاؤ کوئی بچنے والا نہیں ہے. نگاہوں کے سامنے بیٹا ڈوب گیا اور پوری قوم ڈوب گئی. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا یا ارض ابلعی ماءک، اے زمین اپنا پانی نگل لے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان بس کر، اب پانی نازل کرنے کی ضرورت نہیں. وَغِيضَ الْمَاءُ، پانی ختم ہو گیا، پانی کو سکھا دیا گیا، پانی چلا گیا. وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور فیصلہ کر دیا گیا. عذاب آیا اور عذاب نے سب کو ختم کر دیا. وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور اللہ نے کہا وہ کشتی جودی نامی پہاڑ کے پاس جا کر کے ٹھہر گئی. وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو. اس طریقے سے طوفان ختم ہو گیا. اب آگے دیکھیے، آگے کی کچھ باتیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبا، عذاب ختم ہوا، ایمان لانے والے بچ گئے، اور چیزیں اپنے معمول پر آئیں. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا کیا. کیا کہا؟ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي. ابھی بھی وہ محبت ختم نہیں جو ایک انسان کی حیثیت سے محبت تھی. کہا ہے میرے رب، میرا بیٹا میری اپنی فیملی کا تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے بہتر فیصلہ بھی کرنے والا. پھر کیا وجہ ہے کہ تیرا وعدہ تھا کہ اے نوح ہم آپ کی فیملی والوں کو بچا لیں گے، میرا بچہ میری فیملی کا حصہ، تیرا وعدہ سچا، تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا. اللہ بتا میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے کیسے ڈوب گیا؟
اب آپ سوچیں اتنی محبت ہے باپ کو بیٹے سے کہ اللہ سے سوال کر بیٹھے، اللہ سے سوال کر بیٹھے، اعتراض نہیں کر رہے تھے، بس استفسار کر رہے تھے مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، نوح سنیے آپ کا بچہ تو تھا لیکن دراصل آپ کے گھر کا حصہ نہیں تھا، آپ کا ہو کر کے بھی آپ کا اپنا نہیں تھا۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے لگتے ہیں لیکن آپ کے اپنے ہوتے نہیں، اور اسلام کی نظر میں سب سے بڑا رشتہ دین کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے، خون سے بھی بڑھ کر کے رشتہ ہے دین کا، ایمان کا۔ اس رشتے میں اگر اخلاص نہیں ہے، اس رشتے میں اگر سچائی نہیں ہے، یہ رشتہ آپ کے پاس نہیں ہے، پھر ایسی صورت میں آپ ایک جگہ، آپ کا وہ رشتہ دار جس کے پاس دین نہیں ایمان نہیں، وہ دوسری جگہ۔ اسی لیے نا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو مخاطب کیا، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد مناف، اے فلاں قبیلے والو، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اس لیے کہ میں تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، حالانکہ فاطمہ کو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بیٹی تو جنتی خواتین کی سردار ہے، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ تیرا بابا نبی ہے، رسول ہے، اللہ کا محبوب ہے، چہیتا ہے، تیرا بابا تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا لے گا، اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام آ جائے گا، نہیں، انقذی نفسک من النار، بچی اپنے آپ کو تو جہنم کی آگ سے بچا، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تیرے کام نہیں آنے والا۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا، آپ سید ہوں گے، آپ کسی اعلیٰ خاندان سے ہوں گے، آپ مکے میں رہتے ہوں گے، مدینے میں رہتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کا عمل نیک نہیں ہے تو کسی نبی سے رشتہ داری بھی آپ کو کامیاب نہیں کرنے والی۔ ورنہ ابو لہب کے بارے میں نہیں کہا جاتا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک ہو گیا، اس کے اپنے 2 بچے مسلمان ہوئے، اس کے اپنے 2 بچے بھی یہ آیت کی سورہ تلاوت کرتے تھے، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، سبحان اللہ، 2 مسلمان ہوئے، ابو لہب کے 2 بچے بعد میں مسلمان، دونوں اس سورہ کی تلاوت کر رہے، صحابی ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اگر اللہ کے خون کا رشتہ دیکھا جاتا یہ سورہ قرآن میں نہیں رہتا کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کو تلاوت کرنا پڑے، ما اغنى عنه ماله وما كسب، زندگی بھر کی کمائی نے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم فلاں خاندان سے ہیں، فلاں سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے خاندان میں فلاں ولی گزرے ہیں، فلاں بزرگ گزرے ہیں، فلاں ساتھ تھے، بڑے نیک تھے۔ سنو، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا خاندان اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ نبی کی حدیث ہے، ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا، انہوں نے خط میں لیٹر دے کر کے نصیحت کے طور پر لکھا، کہا سنو، ان الارض المقدسۃ لا تقدس احدا، کہ کوئی مقدس سرزمین کسی انسان کو مقدس نہیں بناتی، کوئی اچھی جگہ کسی انسان کو اچھا نہیں بناتی، انما یقدسہ عملہ، انسان کا اپنا عمل اسے اچھا بناتا ہے۔ آپ مکے میں رہ جاؤ، مکے میں ابو جہل بھی رہتا تھا، ابو لہب بھی رہتا تھا، امیہ بن خلف بھی رہتا تھا، ولید بن مغیرہ بھی رہتا تھا، ایک سے ایک بدماش، اجڈ اور ضدی ٹائپ کے لوگ رہا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے بارے میں کہا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، بڑے بڑے مجرمین تھے، اتنے بڑے بڑے مجرم کی نبی نے فتح مکہ کے موقع سے کہا اگر یہ خانہ کعبہ کی دیوار سے غلاف سے بھی پکڑے ہوئے لٹکے ہوئے مل جائے ان کی گردن مار دو، اتنے بڑے بڑے مجرم۔ کسی جگہ آپ کا رہنا، کسی نبی سے آپ کا تعلق ہونا، اب تو لوگ خاندان اور سرنیم تبدیل کر لیا کرتے ہیں یہ شو کرنے کے لیے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، ہوں گے آپ کا عمل نیک نہیں ہے، نہ کوئی ولی بچا سکتا ہے، نہ نبی بچا سکتا ہے، نہ کوئی جو ہے صحابی بچا سکتا ہے، نہ کوئی آپ کے خاندان کا کوئی بزرگ اور اچھا انسان بچا سکتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے نبی اور رسولوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا کہا، تلک امۃ قد خلت، یہ لوگ آئے، نیک لوگ تھے، آئے چلے گئے، لہا ما کسبت، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو ملے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم کیا کر رہے ہو تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ پدرم سلطان بود، ہمارے ابا یہ، ہمارے دادا یہ، ارے بھائی آپ کیا ہیں، آپ کیا ہیں، کتنے پانی میں ہیں، کتنی نیکیاں آپ کے پاس نیکیاں یہی کام آنے والی۔ تو اللہ نے کہا نو انہ لیس من اہلک، خون تھا آپ کا، بیٹا تھا آپ کا، آپ بات تھے اس کے، بات ٹھیک ہے،
لیکن ہمارے ہاں اصل رشتہ داری دین اور ایمان کی رشتہ داری ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ آپ کے گھر کا تھا ہی نہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مسلمان ہوئے وہ لوگ آتے ہیں۔ بنو ہاشم بنو مطلب سے جو مسلمان ہوئے وہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے خاندان بنو ہاشم میں سے کتنے ایسے کافر رہ گئے وہ اہل بیت میں نہیں آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول نہیں کیا۔ ابو طالب بھی اہل بیت میں شمار نہیں کیے جاتے۔ اور وہیں پر دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کی لوڈیاں جو آپ کے اوپر اسلام لے آئی، ایمان قبول کر لیا، ان کو نبی نے کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ سلمان فارسی کو کہا اہل بیت میں سے ہیں، ام ایمن کو کہا اہل بیت میں سے ہیں، زید بن حارثہ کو کہا اہل بیت میں سے ہیں، اسامہ بن زید کو کہا یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ اور وہی دوسری طرف بڑے بڑے سورما موجود تھے، ایمان نہیں لائے، اہل بیت سے خارج ہو گئے۔ تو اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ آپ کا بیٹا تھا لیکن آپ کا اپنا حصہ تھا ہی نہیں۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ، کہا نو ان چیزوں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا آئندہ جن کا آپ کو علم ہی نہیں۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، یہ نصیحت کر رہا ہوں ورنہ آپ نادانوں میں سے اور جہالت زدہ لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ فوراً نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے فوراً معافی مانگی، کہا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے ان چیزوں کا سوال کروں جن کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، معاف کر دے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، ورنہ اگر تو نے معاف نہیں کیا، رحم نہیں کیا تو اے اللہ میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد کیا کہا؟ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، عذاب آیا، ختم ہو گیا، نافرمان لوگ مٹا دیے گئے، عذاب کا پانی ختم ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ اللہ نے کہا اب یہاں سے اتریے۔ نوح علیہ السلام اترے، جو لوگ ایمان لائے تھے وہ اترے، اور اللہ نے کہا ان سب پر سلامتی ہو، ان کو ہم آگے کی زندگی میں بہت سے فائدے دیں گے۔ اب نوح علیہ السلام کے جو تین بیٹے آپ پر ایمان لائے، حام، سام اور یافس، یہ تین لوگ مسلمان ہوئے، تو اب انہی تینوں سے بعد میں چل کر کے نسلیں آگے بڑھی۔ اسی لیے میں نے کل ہی کہا تھا نوح علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوبارہ سے انسانی نسل جو آگے بڑھی وہ نوح علیہ السلام کے ذریعے، کیونکہ باقی لوگ ختم کر دیے گئے تھے۔ تین بیٹے تین الگ الگ جگہ گئے، ایک عرب میں آیا، ایک فارس کی طرف گیا اور ایک روم کی طرف گیا۔ تین بیٹے تین الگ الگ علاقوں میں پھیل گئے، اور پھر ان تینوں سے نسل انسانی آگے بڑھی۔ اور بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ سام کے ہاں عربی، فارسی اور رومی پیدا ہوئے، اور ان میں خیر ہے۔ سام کے ذریعے رومی، عربی اور فارسی پیدا ہوئے، ان کے اندر خیر ہے۔ یافس کے ذریعے یاجوج ماجوج جو ہیں یافس کی نسل سے ہیں، اور ان میں کوئی خیر نہیں۔ حام کے ہاں حبشی، سوڈانی اور تاتاری پیدا ہوئے۔ یہ بعض علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ تین لوگ تین الگ الگ جگہ چلے گئے، ان کی نسل آگے بڑھی، پھر وہ لوگ یہاں وہاں پہنچے، اور ان کی نسل کہاں کہاں گئی، پھر کہاں سے انسانی سلسلہ شروع ہوا۔ آگے آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کا ایک قصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن مجید کے اندر ایک جگہ کا انہو کان عبدا شکورا، نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ ہماری زندگی میں مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، 5 6 دن 10 دن 15 دن ہم اللہ پر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے عبدا شکورا، شکر گزار بندے ہیں۔ جس حال میں اللہ رکھے شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے۔ شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوا کرتا ہے، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہو، شکوے شکایتیں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کے ساتھ فیصلہ کیا ہے اس پر شکر ادا کیجیے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے نوح علیہ السلام اکثر روزے سے رہا کرتے تھے، جیسا کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید پر قائم رہنے اور توحید کو اختیار کرنے کی نصیحت کی، اور ساتھ ہی ساتھ نوح علیہ السلام نے بعد میں بھی تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ اب نوح علیہ السلام کو عمر کتنی ملی، کتنے سال زندہ رہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا ہے کشتی میں جب نوح علیہ السلام سوار ہوئے
اس وقت ان کی عمر 600 سال تھی. بعض لوگوں نے بات ذکر کی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ طوفان آنے سے پہلے ہی نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی. 950 سال تھی، جیسا کہ اللہ نے کہا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عام. 950 سال رہے. اس کے بعد اللہ کہتا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر ان کے اوپر طوفان کا عذاب آیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا لیا. اب طوفان کے بعد نوح علیہ السلام کتنے زمانے تک زندہ رہے، اس کا صحیح علم نہ قرآن میں ہے نہ حدیث کے اندر ہے. اگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول مروی ہے، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو نوح علیہ السلام 480 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے. کتنے؟ 480. اور طوفان کے بعد 350 سال زندہ رہے. کتنا ہوا؟ 480 350 کتنا ہوا؟ 830. ہاں 830 ہوا. اور پھر جو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اس کو شامل کیجئے پلس کتنا ہوا؟ 1780. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کو اگر صحیح مان لیا جائے تو دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام 1780 سال تک زندہ رہے. 480 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، طوفان کے بعد 350 سال تک زندہ رہے. اس طریقے سے 1780 سال کی عمر حضرت نوح علیہ السلام کو ملی. پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوئی. تو ان کی قبر کہاں ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ میں ان کی قبر ہے، اور بعض لوگوں نے اس حوالے سے کوئی اور باتیں لکھی ہوئی ہیں. اس طریقے سے نوح علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا، لیکن کچھ اسباق ہیں، وہ اسباق بتا کر کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں. پیغام ہمارے لیے کیا؟ نمبر 1، دعوت کا کام چھوٹے بڑے پیمانے پر کرتے رہنا چاہیے. پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہماری باتیں نہیں مانتا، لوگوں میں اصلاح نہیں ہوتی. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں یہ درس دروس جلسے یہ سب کانفرنس یہ سب کر کے کیا فائدہ ہے؟ بھائی کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرنے میں ہی خیر ہے، بھلائی ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا. اس عذاب کے بعد تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. چھوٹے بڑے پیمانے، آپ کے گھر میں کوئی غلط کر رہا ہے اسے روک دیجیے، کسی کو بھلی بات کا حکم دے دیجیے. چھوٹے بڑے پیمانے پر دعوت کا کام کرتے رہیے. ساتھی دوست سمجھاتے رہیے، نماز کے لیے کہیے کہ چلیے نماز کے لیے. اس طریقے سے آپ کہتے ہو سکتا ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں، محبت کا انداز ہو، پیار کا انداز ہو، نرمی کا انداز ہو. آج نہیں تو کل انشاءاللہ آپ کی بات وہ مانے گا، نہیں بھی مانے گا تو آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دیا. دوسری بات، حسب اور نسب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اپنا عمل اچھا بنائیے. خاندان اچھا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خاندان اچھا ہے آپ اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. تیسری بات، اللہ کی قدرت، اللہ کا پاور، اس کی خوبیاں، اس کی صفات، اس کے کمالات، کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے. بڑے بڑے مجرمین کو اللہ تعالیٰ پکڑ سکتا ہے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ گناہ کے کام پر کسی کی مدد نہیں کرنا. کسی کی مدد مت کیجیے گناہ کے کام پر. اللہ نے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی کے کام پر کسی کی مدد نہ کرو. پانچویں بات، نجات دین اسلام کو اپنانے میں ہی ہے. اگر آپ کو نجات چاہیے، اسی اسلام کو، اسی دین کو اپنائیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہی نجات پائے گا جو دین پر ہو، اسلام پر باقی ہو. اسی لیے نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جب آپ کشتی میں سوار ہو جائیے، کشتی چل نکلے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے. کیا کہیے؟ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دے دیا. تو شکر، اور شکر کس بات پر؟ کہ ہم دین پر تھے، اسلام پر تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دیا. اور آخری بات، ظالم اس کا ہاتھ کتنا لمبا ہی کیوں نہ ہو جائے، اس کا زمانہ کتنا لمبا ہی کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، لیکن ظالم کا انجام ہلاکت ہے، بربادی ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کرتوت سے، ان کے کاموں سے، ان کی حرکتوں سے اللہ کو غافل نہ سمجھو. انما یؤخرہم، اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جس دن ساری نگاہیں جھک جائیں. ظالم کا انجام ہلاکت ہے. اور یاد رکھیے، ظلم اگر آپ کرتے ہیں، کوئی بھی ظلم کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کو اسی دنیا کے اندر دے دیا کرتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس جانب اشارہ کیا ہے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں مکمل ہوا. ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت ہود علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر کے قوم عاد کے درمیان بھیجا، اور یہ وہ قوم ہے جو اپنے آپ میں بہت زبردست، طاقتور، پاورفل، لمبی ہائٹ فائٹ کے مالک ہیں، لیکن کس طریقے سے انہوں نے نبی کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ سلوک کیا، انشاءاللہ کل یہ پوری تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہم سبھی کو اللہ رب العالمین خیر کے کام کرنے اور برائیوں کے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔